ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ. ما کان للمشرکین، نہیں ان کا یہ حق، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے. یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہ مشرکین مکہ، مشرکین قریش جو کیا کرتے ہیں، ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ جو ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے، حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں، تو بس یہی. تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ من عند اللہ، ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون، اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت، خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں، وہاں پہ بھائی ہیں، اب یہ جنگ ہوگی، چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی، تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے. اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے، دین کے لیے، توحید کے لیے غیرت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا، دوستی اور جو پشت پناہی کا، وہ فاولئک ھم الظالمون، تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے. اب وہ آیت آ رہی ہے، خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونھا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ 3 محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ بہت سخت آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے باطن میں، کسی اور کو نہ ناپیے تولیے، یہ اپنے آپ کو تولیے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ 8 محبتیں، باپوں کی محبت، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی یا شوہروں کی، اسپاؤسز کی، یا اس کے بعد رشتہ داروں کی، اور 3 شکلیں ہیں مال کی، وہ مال جو جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، ولاز بنائے ہیں، بڑے ان کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ۔ پہلی 2 تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو کیا پتہ، ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے ٹنوں محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں، اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنوں ہو آپ کے دل میں، لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے۔ اگر یہ 3 محبتیں ہلکی ہیں، وہ پلڑا بھاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے، ہر شخص خود اپنا جائزہ لے، کہاں کھڑا ہے، اس کی ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کھپا رہا ہے، کس کام میں لگا رہا ہے۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، دولت جیسے بھی ہو، ایسٹس ہوں، بینک بیلنس ہو، سٹاکس ہوں، جو بھی ہو، یہ مال و دولت دنیا۔ نمبر 2 جائیداد ہے، نمبر 3 بزنس ہے یا کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی اور اسپاؤس، اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ صرف بت ہیں، ہمارے اپنے وہم کے، توہم کے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، لیکن وہ تابع رہے، ان 3 چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا، کوئی بھی ایک بھی، تو بس وہ توحید ختم ہے، اب وہ شرک ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے، 4تھے رکوع میں پہنچ گئے، تو 4تھا اور 5واں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا، وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، سن 8 ہجری میں
رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سے 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچ موڑ کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے، حضرت ابو بکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے۔ اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی، حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔
ان اللہ علیم الحکیم.